سال 2008 میں احمد آباد میں سلسلہ وار بم دھماکہ ہوا تھا۔ جولائی کا مہینہ تھا اور 70 منٹ میں لگاتار 21 بم دھماکہ ہوا، اور یہ بم دھماکہ ہسپتال میں بھی ہوا، بس میں ہوا، بس اسٹیشن میں ہوا، کچھ علاقوں میں ہوا۔ اس دھماکہ کے بعد تقریباً 56 لوگوں کی موت ہو گئی اور 200 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ ٹفن میں بم کو رکھا گیا تھا، گاڑیوں میں بم کو رکھا گیا تھا، اسکوٹی میں بم کو رکھا گیا تھا، اور اس طرح دھماکہ ہوا، 56 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک تنظیم جس کا نام ہے حرکت الجہاد الاسلامی، پاکستان کی تنظیم ہے، اس نے اس حملے کی ذمہ داری لی۔ میڈیا میں رپورٹ بھی سامنے آئی کہ انڈین مجاہدین نے ٹی وی چینلز کو 14 پیجز پر مشتمل ایک لیٹر لکھا تھا، اور اس میں گجرات کے 2002 کے فساد کا بدلہ لینے کی دھمکی دی گئی تھی، اور اس میں انڈین مجاہدین نے اس حملے کی ذمہ داری لی تھی۔ جیسے ہی میڈیا میں رپورٹ سامنے آنے لگی، اس کے بعد اس حملے کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرا دیا گیا، اور لگاتار گجرات ATS نے گجرات سے اور مختلف علاقوں سے مسلمانوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، جس میں مدرسہ سے جڑے افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح کالجز، اسکول اور یونیورسٹی سے جڑے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان پر انڈین مجاہدین کا ممبر ہونے کا الزام لگایا گیا، سیمی ایکٹیوسٹ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ ان پر 2008 کے احمد آباد بم دھماکہ کو کرنے کا الزام لگایا گیا، اور عدالت میں مقدمہ چلتا رہا۔ اس کے بعد فروری 2022 میں اسپیشل عدالت کا فیصلہ آیا، اور احمد آباد کی اسپیشل عدالت نے فروری 2022 کے فیصلے میں 77 افراد میں سے 28 کو بری کر دیا، کیونکہ ان کے خلاف خاطر خواہ ثبوت نہیں مل سکے تھے۔ 38 کو پھانسی کی سزا سنائی اور 11 کو عمر قید کی سزا سنائی، یعنی کل 49 افراد کو سزا سنائی گئی، ان کو مجرم قرار دیا گیا، اور 28 کو عدالت نے بری کر دیا۔ اس کے بعد اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا گجرات ہائی کورٹ میں، اور آج یعنی 7 جولائی 2026 کو گجرات ہائی کورٹ نے جولائی 2008 کے احمد آباد بم دھماکہ کے سلسلے میں فیصلہ سنایا، اور جو احمد آباد کی اسپیشل عدالت کا فیصلہ تھا اسی فیصلے کو عدالت نے باقی رکھا، یعنی 38 ملزموں کو پھانسی کی موت کی سزا سنائی گئی ہے، اور 11 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سال 2008 میں ہوا کیا تھا اس کو بھی ذرا جان لیجئے۔ ٹی وی چینلوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو احمد آباد میں بم دھماکہ ہونے سے صرف 5 منٹ پہلے ایک ای میل آیا، اور یہ ای میل آیا تھا انڈین مجاہدین کی طرف سے، اور تمام ٹی وی چینلز کو 14 پیجز پر مشتمل ای میل کر کے یہ دعویٰ کیا گیا کہ گجرات 2002 میں جس طرح مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ان کو مارا گیا، یا امبانی نے ممبئی میں مسلمانوں کی زمین پر، وقف کی زمین پر جو اپنا گھر بنانا شروع کیا ہے، اس طرح کے دوسرے معاملے ہیں، ان سب کا بدلہ لیا جائے گا۔ عنوان لگایا گیا تھا ٹی وی چینلز کو بھیجے گئے ای میل میں اویٹ 5 منٹس فار دی ریونج آف گجرات، کہ گجرات کا بدلہ لینے کے لیے آپ صرف 5 منٹ کا انتظار کرو، اور اس کے بعد ہی احمد آباد میں سلسلہ وار بم دھماکہ ہوا۔ 2008 کا سال وہ ہے جہاں صرف احمد آباد میں ہی بم دھماکہ نہیں ہوا تھا، بلکہ 2008 میں ہی 26/11 یعنی ممبئی میں حملہ ہوا۔ اس سے پہلے جے پور میں بم دھماکہ ہو چکا تھا، بنگلورو میں بم دھماکہ ہو چکا تھا، سال 2006 میں بھی ملک کے مختلف علاقوں میں بم دھماکہ ہوا تھا، اور ان تمام بم دھماکوں کا الزام مسلمانوں پر لگایا گیا، مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا۔ انڈین مجاہدین کے نام پر دیش بھر میں NIA نے اور دوسری ایجنسیوں نے ہزاروں مسلمانوں کو گرفتار کیا۔ اس وقت دیش میں سرکار بھی کانگریس کی تھی، اور مسلمانوں پر ایک داغ اور دھبہ لگا دیا گیا دہشت گرد ہونے کا، بم دھماکہ کرنے کا۔ حالانکہ زیادہ تر کیسز میں کبھی ہائی کورٹ سے، کبھی سپریم کورٹ سے مسلمانوں کو رہائی ملی، اور جو الزام مسلمانوں پر لگایا گیا تھا وہ الزام ثابت نہیں ہو سکے۔ دہشت گردی کے کیسز میں جن لوگوں کو عدالت سے رہائی ملی، باہر آنے کے بعد انہوں نے پوری سچائی بتائی اور کہا کہ ایجنسی نے زبردستی ان کو گرفتار کیا، سادہ کاغذ پر ان کا سائن کرایا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا ATS کے افسران کی طرف سے، ایجنسی کے افسران کی طرف سے کہ ہم جانتے ہیں تم قصوروار نہیں ہو، تم نے بم دھماکہ نہیں کیا ہے، لیکن کس نے کیا ہے ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا، اور ہمیں کچھ لوگوں کو پکڑنا ہوگا، گرفتار کرنا ہوگا، تم مسلمان ہو اسی لیے ہم تم پکڑ رہے ہیں۔ سال 2006 میں ممبئی کی لوکل ٹرینوں میں اسی طرح کا سلسلہ وار دھماکہ ہوا تھا،
اور جتنے لوگوں کو اس دھماکہ میں گرفتار کیا گیا تھا وہ سب تقریباً 20 سالوں کے بعد رہا ہوئے ان کا فیصلہ آیا۔ ملر ٹائمز نے ان پر باضابطہ ایک ڈاکومنٹری بنا رکھی ہے، آپ اس ڈاکومنٹری کو دیکھیے اور پھر سمجھے گا کہ کس طرح بے گناہوں کو جیل میں بند کیا جاتا ہے اور ان کو دہشت گرد ٹھہرا دیا جاتا ہے، ان کی پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ احمد آباد بم دھماکہ کیس میں بھی یہی ہوا۔ احمد آباد کی اسپیشل عدالت کا جو فیصلہ تھا، ہائی کورٹ نے اسی فیصلے کو باقی رکھا، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں سنایا۔ اب امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا اور وہاں سے انصاف ضرور ملے گا۔